نب القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. live like علی die like حسین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عزاداران امام، اس امام بارگاہ کی یہ پہلی مجلس اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر کہ live like علی die like حسین. یہ بڑا خوبصورت سلوگن ہے. ہر گھر پہ سٹیکرز لگے ہوئے رہتے کہ مولا کی زندگی پہ اپنی زندگی کو گزارو، اور جیسے حسین نے سیکریفائس کیا ویسے ہم بھی کریں. بولنا بڑا آسان ہے، اور جو چاہے کہہ سکتا ہے انسان، اور خواہش بھی کرتا، آرزو بھی کرتا کہ مولا کی زندگی پہ اپنی زندگی گزارے. لیکن کیا ہم صحیح معنی میں گزار رہے ہیں امام کی زندگی پہ؟ بولنا صرف کافی ہے کہ live like علی. یہ جو پورا ایک نعرہ ہے، اس پہ جنہوں نے کام کیا وہ ہمارے پورے وہ مرجع ہیں کہ جنہوں نے 1200 سال میں اپنی پوری زندگی کو ریئلی live like علی اور die like حسین پہ گزارا. تو میرے یہ 6 دن کی مجالس کا جو ٹاپک ہے وہ تاریخ مرجعیت ہے، ہسٹری آف ہمارے مرجع، کہ یہ شروع کب سے ہوا، کیا ضرورت ہے ان کی، اور کتنے لوگ تھے، ان کا کام کیا ہے، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے، انہوں نے سیکریفائس کیسے کیا اپنی زندگیوں کو، جو ہم کہتے ہیں بڑے آسانی سے کہ die like حسین. کوشش کروں گا اس لیے کہ یہ 6 دن کی ٹاپک نہیں ہے، کم از کم 10 یا 2 اشرے چاہیے ان کی جو تاریخ ہے. ہمارے ٹوٹل 77 یا 78 علماء ہیں، مرجع ہیں، جنہوں نے ہر صدی میں، ہر سینچری میں اپنی پوری زندگی کو سرو کیا صرف اسلام کے خاطر. جو ہم کہتے ہیں نا کہ live like علی، صحیح معنی میں انہوں نے زندگی کو مولا کی زندگی پہ گزارا، ان کی زندگی ان کے ارشادات کے اوپر گزارا. اگر یہ پرسنالٹیز نہیں ہوتی نا تو آج شیعت یہاں تک نہیں پہنچتی. بہت آسان ہے 2012 میں یہ کہنا کہ ہم شیعہ ہیں، لیکن آج کہنا آسان ہے، لیکن یہ تو سوچو جو ہم آج کہہ رہے ہیں کس کے صدقے میں کہہ رہے ہیں. کسی کا حصہ ہے، کسی کا کام ہے. امام تو پردے میں چلا گیا تھا. 1200 ایئرس دوستو، 1200 ایئرس کہ یہ پوری ہماری ہسٹری ہے. 260 ہجری سے لے کر آج 1434 میں ہم آئے. تو یہ پورا جو 1200 سال کا پیریڈ ہے نا، اس میں ان لوگوں نے ایسا کام کیا کہ شیعت کو مضبوط کر کے رکھ دیا. کوئی زمانہ شیعہ کے اوپر ایسا نہیں گزرا کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ لوگ اپنے مذہب کو مان رہے تھے، ذکر کر رہے تھے. جو مجلسیں ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ لوگ نہیں ہوتے، صرف اندھیروں میں چلے آتے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، دیواروں میں چن دیا جا رہا تھا. صرف نام لیتے، مولا علی کا نام لیتے یا اپنے بچوں کا نام علی رکھتے تو ختم کر دیتے تھے. کوئی اس وقت یہ ایسا نہیں تھا کہ بڑے آرام کے ساتھ کوئی ایک شہر یا کوئی ایک بستی ایسی نہیں تھی کہ جہاں سکون کے ساتھ شیعت گزرے. اور اس میں صرف مرد کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس میں عورتوں کا بھی. میں عورتوں کا بھی بتاؤں گا کہ عورتوں نے کیا کام کیا، کہ کیسے شیعت کو بچایا. آج بہت آسان ہے کہ کسی بھی عالم کے اوپر، کسی بھی مرجع کے اوپر اعتراض کرنا بہت ایزی ہے، ویری ایزی. جو چاہے آپ بولیں، یہاں بیٹھ کر ہم جیسے چاہے بولیں، لیکن ان کا کام تو دیکھو کہ انہوں نے کام کیا کیا. آج جو ہم کو شیعت بچا کے دیے. اور میں بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا کہ جو آج آپ کے پاس لٹریچر ہے نا اسلام کا، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اسلام کے، مسلمانوں کے کئی فرقے، 1000 فرقے ہو گئے. اب تو ہمارے پاس ہی کئی فرقے ہو گئے. اتنے جو برانچز ہوئے اسلام کی، کسی مذہب میں سوائے فقہ جعفری کا جتنا لٹریچر آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. جبکہ سب سے زیادہ مشکل پیریڈ ہمارا گزرا، سب سے زیادہ مصیبتیں ہمارے اوپر آئی، سب سے زیادہ تکلیف کا جو زمانہ تھا وہ آپ کا تھا.
آج بڑے آسانی کے ساتھ ہم مسجدوں میں علی ولی اللہ بھی ہو رہا، عزا خانے بھی بن رہے، یہ سب صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے کام کس نے کیا یہ دیکھیں، اس کے پیچھے محنت کس نے کی؟ آج کوئی ہمارے پاس کوئی محنت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم نہ کوئی انیشیٹو کرتے ہیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا، ہم ایک فارمیلٹی کے لیے مجلس کر رہے ہیں، فارمیلٹی کے لیے عبادت کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کے لیے فکر نہیں تھی۔ آج اگر انسان کو، جبکہ زیادہ ٹولز ہمارے پاس، ہر چیز اویلیبل ہے، آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے، نیٹ موجود ہے، کتابیں موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، ٹائم بھی ہے، آپ سپیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ زمانے میں نہ ٹائم سپیئر کر سکتے تھے، نہ اپنے آپ کو بتا سکتے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کتابیں تھیں۔ یہ سب چیزیں جو کچھ آج آئی ہیں یہ صرف علماء ہیں، 88 علماء ہیں کہ جن کے بارے میں بعض علماء تو ایسے ہیں کہ جو ہر صدی کا ایک مجدد ہے، مجدد یعنی نئی لائف دینے والا، جو ہمارے 14 صدیاں گزری نا، 14 سینچریز جو گزری، اس میں 2 معصوم ہیں، 5ویں امام اور 8ویں امام، اور تیسری صدی سے لے کے 14ویں صدی تک ایک ایک ایسا مرجع گزرا کہ جس نے 100 سال میں پوری زندگی دی ہے شیعت کو۔ اگر وہ اس دور میں آگے بڑھ کے حصہ نہیں لیتا یا سپورٹ نہیں کرتا یا مدد نہیں کرتا یا اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے شیعت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو اسی صدی میں شیعت ختم ہو جاتی۔ دیکھیے ظاہری طور پہ تو ہمارا امام ہے، لیکن امام کا کام کس نے کیا؟ امام کا کام ان لوگوں نے کیا، ظاہری طور پہ انہوں نے کام کیا، اسی لیے ان کو امام نے سلام کیا، لٹرلی سلام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہمارے مرجعوں کو امام نے سلام کیا ہے، ان کے لیے توقیع مبارک آئی ہے، ان کی انتقال کے اوپر، ان کی میت کے اوپر امام نے گریہ کیا ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد اسی لیے ان کے لیے کہا گیا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا ایسا ہے جیسے تم نے ہمارے چہرے کی زیارت کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام کہہ رہا کہ ان کی چوکھٹ کی زیارت کرنا ایسا ہے، ان کے دروازے کو دیکھنا ایسا ہے جیسے تم نے ہمارے دروازے کی زیارت کی۔ یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ 6 دن چلے گی۔ یہ 6 دن کی ٹاپک نہیں ہے، میں پورے علماء کو کور نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ کم از کم ان ہستیوں کا، ان پرسنالٹیز کا جن کا احسان ہمارے اوپر ہے، اور ایسا ہے، سب احسان ہے، ہم تو نہیں مان رہے احسان، امام نے ان کے احسان کو مانا ہے۔ بڑی بات میں نے کی، امام نے ان کے احسان کو مانا، ان امام نے کہا ہے کہ ان کی وجہ انہوں نے ہمارا کام کیا۔ جو تاریخ مرجعیت ہماری ہے، ہم مثال کے طور پہ تقلید سے شروع کرتا ہوں۔ تقلید بڑی آسان چیز، لیکن آج ہر آدمی ایک نئی تقلید کرا ہوا ہے۔ جب دن آتے ہیں، مخصوص دن، جب ہم کو فکر ہوتی ہے چاند دیکھنے کی، تو مرجع بیچارہ شامت میں آ جاتا، ہر کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہر گھر میں ایک مرجع پیدا ہو گیا۔ یہاں نہیں ہوا، میں ایک عام بات کر رہا کہ ہر گھر میں ہر آدمی ایک فتویٰ دے رہا۔ یعنی آپ سوچو، ہمارا مرجع اگر کوئی فتویٰ دے، ہر عالم کی، ہر مثال کے طور پہ آغا شیخ اسلانی کی توضیح ہے، 4,500 ہزار مسئلے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پورے مسئلے کر دیا، ختم ہو گئی، کتاب بند کر دیا، بیٹھ گئے، وہ نہیں، ہر دن دینا پڑتا ان کو۔ توضیح تو ایک کتاب ہے، توضیح کے بعد کئی اور فتوے آتے، کئی اور مسئلے آتے جن کے اوپر ان کو دینا پڑتا۔ ایک مرجع اگر کوئی فتویٰ دینا ہے، اس کو کوئی بات کرنا ہے، مثال کے طور پہ چاند کا یا کوئی بھی فتویٰ دینا ہے، تو کیا آنکھ بند کر کے دے دیتا؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مرجع خالی گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں، 18 19 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں، 18 آورس 19 آورس کام کر رہے ہیں، کام کر کے ایک فتویٰ دینے کے لیے 6,500 قرآن کی آیتوں کو ذہن میں رکھیں، پورے جتنے حدیثیں معصومین کے، ان تمام حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد جتنے لوگوں نے، راویوں نے حدیث، جو نیریٹرز ہیں جن کے ذریعے سے حدیث آئی، ان کا پورا خاندان ذہن میں رکھیں، ان کا دیکھیں کہ کہیں ان کا جھول تو نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں، یہ، اس کے بعد چوتھی چیز یہ دیکھیں کہ پہلے کے بڑے جو علماء دوسرے جو گزرے، انہوں نے اس ٹاپک پہ کیا فتویٰ دیا، اگر یہ چینج کر رہے ہیں تو یہ کیوں چینج کر رہے ہیں، کس چیز پہ چینج کر رہے ہیں۔ 4 چیزیں آپ سوچیں، 6,500 آیتیں ذہن میں ہو، تمام علماء کے نام ذہن میں ہو، ان کے فتوے ذہن میں ہو، رسول کے معصومین کے پورے 13 معصومین کی حدیثیں ان کے ذہن میں ہو، اور اس کے بعد جو راوی جو لکھ کے بھیج رہا تھا حدیثیں وہ ذہن میں ہو، اس کے بعد ایک فتویٰ امام مرجع دیتا ہے۔ ہم کتنی آسانی سے کوئی بھی فتوے کو آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہم کون سمجھنے والے۔ تقلید جو ہے ایک انکنڈیشنل سرنڈر کا نام ہے۔ آج میں اسی لیے میں یہ مرجعوں کی تاریخ پڑھ کے آج پوری دنیا میں، میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا، انڈیا، پاکستان میں، گلف میں، ایک
ہلچل مچی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر مرجع، دوستوں مرجع کے اسام کے لیے زبان کا کھولنا یہ ایسا ہے کہ بات اگر آگے بڑھے تو معصوم تک جاتی ہے. کسی بھی مرجع کے، اب مثال کے طور پہ آپ آغا شیرثانی کی تقلید میں، تو ہم کو کوئی رائٹ نہیں آگا خمینئی صاحب کو بولنے کے لیے، ہم کو کوئی رائٹ نہیں آگا بشیر کو بولنے کے لیے، ہم کو کوئی رائٹ نہیں آگا فیاض کو بولنے کے لیے. اگر آپ ایک مرجع کی تقلید میں ہیں تو آپ دوسرے مرجعوں کو ریسپیکٹ کرنا لازم ہے، دوسروں کی عزت کرنا لازم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کی تقلید میں تو سب کو چھوڑ دو، نو. اور بغیر تقلید کے زندگی بڑھی نہیں سکتی آگے. تقلید آج کی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تقلید 2012 میں شروع ہوئی یا تقلید یہ سنچری میں شروع ہوئی تو یہ غلط ہے. تقلید آج کی نہیں ہے. تقلید ہر امام کے دور میں تھی. تقلید کے معنی کیا؟ آپ کو فالو کرنا ہے ہر امام کے دور میں. یہاں تک کہ اسلام جب آیا تقلید کا آغاز کہاں سے ہوا. اور کتنا افسوس کے ساتھ میں کہتا، مجھے آپ کا ماحول نہیں معلوم، لیکن عام بات کر رہا کہ ہم کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے. جب بالغ انسان ہو جاتا اس پہ لازم ہے تقلید کرنا، اس کو نیت کروانا لازم ہے. ہم نہیں کراتے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کرتے ہی نہیں، نیت ہی نہیں کرے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے ہم آغا شیرثانی، ارے بابا مانتے تو نیت کرنا ہے تم کو. کسی ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ تقلید میں ایک کے پاس آپ جم کرنا شروع کر دیں. کبھی فیاض صاحب کے پاس چلے جائیں، کبھی بشیر نجفی کے پاس چلے جائیں، کبھی خامنہئی کے پاس چلے جائیں، کبھی روحانی کے پاس چلے جائیں. نو، ہر مسئلے پہ آپ جمپ نہیں کر سکتے. آپ کو رائٹ ہے چینج کرنے کا. آپ اپنی تقلید کو دوسری تقلید میں جا سکتے، لیکن کوئی ریزن ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ ان کا پسند آ رہا، یہ مسئلہ ان کا پسند آ رہا، یہ مسئلہ ان کا پسند آ رہا تو میں چینج کر لوں. نو. اور بغیر تقلید کے آپ کی کوئی عبادت ہوتی نہیں. تقلید اصول میں نہیں ہے، تقلید فروع میں، اور فروع آپ کے ساتھ ہے. ہر چیز، مثال کے طور پہ حج پہ ہم جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ عمرے پہ ہم جا رہے ہیں، ہم بغیر تقلید کے چلے جا رہے ہیں، بغیر توضیح پڑھے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کا عمرہ کیسے ہو رہا؟ آپ کا حج کیسے ہو رہا؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. بغیر تقلید کے نہ آپ کا حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا. ہر فروع کا عمل میں آپ کو تقلید کرنا ہے. پورا فروع دین میں تقلید ہے، اصول میں نہیں ہے. اصول سب کے اصول ہے، برابر ہے، فروع میں لازم ہے. ہم بڑے آسانی کے ساتھ چلے گئے. اب جو قافلے والے کرارے کر رہے ویسا نہیں ہوتا. آپ کو فالو کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو آپ کی جو عبادت ہے ان عبادات کو قبول کون کروا رہا ہے؟ ہم تو رسول کے زمانے میں نہیں تھے. اگر کل اللہ پوچھے کہ تو نے یہ نماز ایسے کیوں پڑھی تو آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ ہم نے رسول کو دیکھا، ہم نے کسی معصوم کو دیکھا؟ ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. ہم کسی معصوم کو نہیں دیکھا. اگر کل اللہ پوچھے کہ تو نے اسلام کے اس عمل کو کیسے کیا، آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. مثال کے طور پہ ایک آغا خوئی کا مسئلہ تھا، آغا خمینی کا مسئلہ تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے، کہ ایک دفعہ جب تم احرام باندھ لو تو بند گاڑی میں جانا. آغا خوئی کہتے تھے کہ اگر بند گاڑی میں بھی جاؤ رات میں تو تم کو کفارہ دینا ہے. اور رہبر کہتے تھے کہ نہیں، اگر رات میں جا رہے ہو بند گاڑی میں مرد تو اس کو کفارہ کی ضرورت نہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ نے دیا ہی نہیں کفارہ، آپ کا عمرہ قبول ہوا یا آپ کا حج قبول ہوا؟ اگر آپ کوئی صاحب کی تقلید میں تھے ہوا ہی نہیں. ہم اتنا ایزی لے رہے ہیں. تقلید سو امپورٹنٹ کہ بغیر تقلید کے آپ ختم آگے نہیں بڑھ سکتے. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی مسئلہ آپ کا حل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ ان مرجع کو اپنے فالو نہیں کریں. اور تقلید آج کی تھوڑی. تقلید جو ہے، پہلی تقلید کب کی گئی؟ سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ تقلید سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ اسلام آیا، 5 سال کا اسلام تھا. بس غور سے سنیے، تقلید جو سٹارٹ ہوتی ہے 5 سال کا اسلام تھا مکے میں، صرف جسٹ 5 ایئرس. کافر اور مشرکین ہنگامہ مچائے ہوئے تھے مکے میں، ظلم کر رہے تھے. جب زبردست ظلم ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جناب جعفر طیار کو 70 مسلمانوں کے ساتھ جعفر طیار کو بھیج دیا افریقہ کو. سب تاریخ میں، ہر کتاب میں، مسلمانوں کی ہر کتاب میں ملے گا. 70 مسلمان اور جعفر طیار چلے گئے افریقہ. کتنے سال رہے وہاں پہ افریقہ میں؟ آلموسٹ 13 to 14 ایئرس رہے. 13-14 سال بڑا پیریڈ ہوتا ہے. رسول کی لائف کتنی ہے؟ 23 ایئرس کی. 23 میں سے یہ 5 نکال دیں، 12 یا 13 سال یہ رسول سے الگ رہے. اور افریقہ کیوں بھیجا؟ کہ وہاں جا کے شیعت کو پھیلاؤ، اسلام کو پھیلاؤ. انہوں نے جا کے وہاں پروپیگیشن کیا اسلام کا زبردست. پورے افریقہ میں کئی ہزار مسلمان کیے. 12 سال، مثال کے طور پر 10 سال ہی لے لیں آپ، 10-12 سال وہاں رہے، پورا اسلام کو پھیلایا. 10 سال جو افریقہ میں مسلمان ہو رہے تھے، جو کلمہ پڑھ رہے تھے، جو نماز پڑھ رہے تھے،
اور جو اسلام کے، اس لیے کہ رمضان 2 ہجری کو آیا، رمضان کے روزے جو واجب ہوئے امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے روزوں کا، رمضان کا واجب ہوا. مدینے میں روزے واجب نہیں تھے، رمضان کے روزے واجب نہیں تھے مسلمانوں پہ واجب کب ہوئے؟ 1 ہجری 2 ہجری جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت واجب ہوئے. تو اور جعفر طیار واپس کب آئے؟ آلموسٹ خیبر کے بعد، خیبر کے زمانے میں، تو 6 ہجری میں واپس آئے. تو آلموسٹ 10-12 سال، یہ 4 سال جو وہاں روزے رکھے، جو بھی عمل کیا اسلام کا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. جتنے لوگ مرے بھی ہوں گے، تو یہ سب جو اسلام کو قبول کر رہے تھے، جو عمل کر رہے تھے، جو نماز پڑھ رہے تھے، جو روزے رکھ رہے تھے، جو وضو کر رہے تھے، جو اسلام کے پورے قوانین کے اوپر عمل کر رہے تھے، وہ کس کو دیکھ کے کر رہے تھے؟ رسول کو دیکھ کے کر رہے تھے. جو جعفر بتا رہے تھے وہ کر رہے تھے. آپ سمجھے میری بات؟ تو پہلی تقلید کہاں سے شروع ہوئی؟ رسول کے زمانے میں شروع ہوئی. جعفر طیار پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو مکے سے باہر جا کر اسلام کو پھیلایا، اسلام کو پھیلا کر مختلف جگہوں پر اسلام کو پروپوگیٹ کیا، اور وہاں سے اسلام لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور جو کچھ، اچھا اس زمانے میں جو مرے، ان سے اگر اللہ پوچھے کہ تو نے وضو ایسے کیوں کیا، تو نے نماز ایسے کیوں پڑھی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے جعفر طیار کو سن کے کیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایگزیکٹلی سیم چیز ہم بھی بولیں گے کہ ہم نے رسول کو نہیں دیکھا. آپ کا ہر عمل جو قبول کرا رہا ہے وہ آغا شیستانی قبول کرا رہا ہے، اور کوئی نہیں. اسلام کے جتنے قوانین ہیں، جتنے مسئلے، ان سب کو جو قبول کروائے گا وہ آغا شیستانی کے مسئلے پہ اگر پوچھا جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ ہمارا جو مرجع ہوتا ہے وہ تلوار کی دھار کے اوپر ہوتا ہے، تلوار کی دھار کے اوپر. ہمارے مرجعوں کو کوئی شوق نہیں ہے تقلید کروانے کا، کوئی شوق نہیں ہے مرجعوں کو، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور پہلی جعفر طیار سے شروع ہر دور میں، چاہے امام کے زمانے میں بھی ہوا. جیسے ابو ذر الغفاری نے مکے میں اسلام کو ایکسپٹ کر کے چلے گئے. رسول نے کہا کہ ابو ذر اب چلے جاؤ یہاں سے اور جا کے تم تبلیغ کرو. تبلیغ کر کے اب تم مجھ سے ملنا جب میں کھجوروں والے شہر میں چلا جاؤں، یعنی جب میں مدینے میں چلا جاؤں. تو 2 ہجری میں رسول آنے کے 13 سال مکے کی لائف کے 13 ایئرس میں 2 ایئرس کے بعد ہی ابو ذر نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور 11 سال تک ابو ذر عرب میں اسلام کو پھیلا رہے تھے. جو پھیلا رہے تھے وہاں ابو ذر کی تقلید کی جا رہی تھی. جو کچھ ابو ذر بتاتے تھے لوگ اسلام پہ عمل کرتے تھے. جیسا جیسا نماز کے لیے بتائے، وضو کے لیے بتائے، سب چیزیں. مثال کے طور پر اگر آج یہ بولے عام مسلمان جو وضو کرا، اگر وہ وضو سچ ہے، صحیح ہے، اور اللہ بولے تو نے یہ وضو کیوں کیا، وہ وضو کیوں کیا، ویسا وضو کیوں کر رہا ہے دوسری طریقے سے، تو آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ ہم نے مولا علی کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا. اگر ہمارا وضو خراب ہو گیا، وضو ہی ختم ہو گیا، تو پھر تو ہماری پوری عبادتیں ختم، ٹوٹل ہماری عبادتیں ختم. اگر وضو ہی صحیح نہیں کیا تو پوری نماز گئی، پوری عبادتیں گئی. تو آج ہم کیا بول کے، ہم کیا بتائیں گے اللہ کو؟ ہم کیا جواب کیا دیں گے؟ ہم جواب یہ دیں گے کہ مثال دے آغا شیستانی کی. آغا شیستانی نے یہ کہا کہ وضو ایسے کرو، تو ہم نے وضو ایسے کیا. تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی پوری عبادتوں کو قبول کون کروا رہا ہے؟ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ آج کے دور کا شیعہ ہو یا کوئی دور کا شیعہ ہو، اسلام کا یہ اتنا بیسک مسئلہ ہے دوستو. اور ان لوگوں نے جو ہمارے مرجع ہیں، یہ ہستیوں نے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے کام کیا. یہ 70 سال 80 سال پوری زندگی صرف کر دی اسلام کے اوپر. آپ کو پتا ہے ملینز آف ڈالر ان کے پاس پڑے رہتے ہیں، لیکن یہ غربت کے عالم میں کیسے زندگی گزار. آغا خوئی کے بارے میں اتنا مشہور تھا کہ رات کی تاریکی میں جب لوگ تربوز، واٹر میلن جسے آپ کہتے ہیں، کھا کر پھینک دیتے تھے گاربیج میں، رات میں جا کے، اتنی غربت تھی، رات میں جا کر وہاں سے اس کو لاتے تھے، دھوتے تھے اور کھاتے تھے. اجارے پہ نماز پڑھ کے اپنی زندگی گزاری. اجارے پہ نماز یعنی کوئی مر گیا تو اپنے باپ کی نماز پڑھائی، ماں کی نماز پڑھائی، وہ جو نمازیں پڑھواتے ہیں نا، روزے رکھتے ہیں نا، یہ علماء ایسے گزارتے ہیں، ایسے زندگی گزار رہے ہیں. یہ نہیں کہ پیسہ کروڑ روپیہ رکھا، ملینز ڈالر رکھے ہوئے، انجوائے کرو. ایک ایک دینار کا وہ ذمہ دار ہو جاتا. اس طرح ہمارے مرجع آگے زندگی گزار رہے ہیں. لیبنان میں پوچھا گیا تھا، ایسٹ لیبنان کے جو پریسٹ ہیں، پوری، اس لیے کہ لیبنان 2 حصوں میں بدلا ہوا ہے، ساؤتھ میں مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، ایسٹ میں پوری کرسچینٹی ہے. وہاں کے جو پریسٹ تھے بڑے بڑے، ان سے پوچھا گیا تھا، یہ باقاعدہ کتاب میں چھپا ہے بات. یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے اچھا شہر کون سا ہے آپ کی نگاہ میں؟ جو پریسٹ، جو فادرز ہیں کرسچینٹی کے، جو بڑے چیف تھے،
تو انہوں نے کہا کہ نجف اشرف. تو ان سے پوچھا آپ نجف کیسے کہہ رہے ہیں؟ آج اگر کوئی پوچھے ہم سے پوچھا تو ہم بولیں گے نجف، ہم بولیں گے نیو یارک ہے، پیرس ہے، جنیوا ہے، یہ سب دنیا کے شہر بولیں گے نا. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ نجف اشرف. پوچھا کیوں آپ نجف کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا وہاں کی جو علماء ہیں ان کو دیکھ کر ہم کو عیسیٰ مسیح کی زندگی یاد آتی. غیر آدمی آپ کو وہ کر رہا، ریگارڈ کر رہا ہے، غیر مذہب کے لوگ، کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں. دین آئی واز گائیڈیڈ. آغا تیجانی کی کتاب دیکھ لیں، پڑھیں، اس میں دیکھیں، خالی حالات دیکھیں. کیا کہا آغا تیجانی نے کہ وہاں کے حالات کیسے تھے؟ باقر صدر کا زمانہ نا، آغا خوئی کا زمانہ نا. وہ حالات کو دیکھ کے امپریس ہوا آدمی کہ جو وہاں کا ایٹماسفیئر ہے، جو وہاں پہ صداقت ہے، جو ان کا کلچر ہے. سید باقر صدر 7 سال کے تھے، 7-8 سال کے تھے، ماں کے ساتھ کاظمین ہے زیارت کو. دیکھا تمام علماء جو ہے امامے پہن کے ہاتھ میں بکس ہیں اور زیارت کر کے واپس جا رہے. ماں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ماں سے کہا کہ ماں مجھے بھی ایڈمیشن دلوا دیں یہاں پہ. تو ماں نے کہا سنو بیٹا، اگر یہ بننا ہے نا تو 2-3 امتحان دینا پڑے گا. سب سے پہلے بھوک کا امتحان دینا پڑے گا. اگر تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر تم مدرسے میں لینا. سید باقر کے بارے میں یہ ہے کہ 2 مہینے کے بعد ماں سے کہا کہ 2 مہینے تک میں فاقے کر رہا تھا، بھوک کا انتظام کر رہا تھا، اب مجھے ایڈمیشن دلا دیں. آسان بات نہیں ہے، اعتراض کرنا آسان ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو دیکھے تو ہم حیرت ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگ بھی زمین پہ ہیں. اسی لیے معصوم کہا، یہ میرا جملہ نہیں، معصوم کا جملہ سنیں. معصوم کہتا ہے کہ اگر کوئی باعمل عالم کسی بستی سے گزر جائے، ٹھہرے نہیں، گزر جائے، صرف زمین اس کے پیروں کو چھو لے، تو اللہ 40 دن تک وہاں رحمت کو نازل کرتا. آپ سمجھیں میری بات؟ اتنا امپورٹنٹ ہے ان کا کہ باعمل. امام کہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھنا ہمارے چہرے کے برابر ہے. اب دیکھیں کہاں سے ملا رہے ان کے انتقال کے اوپر. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ آج ہم خاندان اہل بیت ان کی فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، 40 دن تک ہم ان کا غم کریں گے. شیخ ہے، سید نہیں ہے. امام کہتا ہے کہ میرا بھائی تھا جو گزر گیا. امام کہہ رہا آپ کو، ہم کو نہیں کہتا امام. ہماری زندگی بڑی آسان ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. چاند کا مسئلہ، بابا چاند کا مسئلے پہ میں بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک جملہ بول رہا. چاند کا مسئلہ مرجے کا مسئلہ نہیں ہے، کبھی بھی مرجے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا چاند کا مسئلہ مرجے کا مسئلہ، ہم گھر میں بیٹھ کے آرام کریں اور مرجا کا پوچھے کہ مرجا کہ چاند کا مسئلہ کیا ہے، یو رانگ. چاند کا مسئلہ انڈیویجل مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے. خود دیکھے، اگر خود ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے دیکھنے کا، ہم آرام کر رہے ہیں، ہم مرجا کے اوپر ڈال رہے ہیں. کسی کا کوئی چاند کا مسئلہ ہو، چاند کا مسئلہ انڈیویجل ہے، آپ کو دیکھنا ہے، انسان کو، ہم کو دیکھنا ہے. اگر نہیں دکھا تو جاؤ مرجا کے پاس. ہمارے یہ تھوڑی ہے کہ ہم آرام سے مرجا پہ ڈال دیا اور اگر کوئی مرجا حکم دے تو ہم اس پہ اعتراض کرنے لگے. کبھی یاد رکھیں اعمال ختم ہو جائیں گے. صرف زبان اگر ہم کھولیں کسی بھی مرجا کے لیے، ہم کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے. تو پہلی تقریر شروع ہوتی ہے رسول کے زمانے سے. ایکچولی جو پیریڈ شروع ہوا یہ 260 ہجری 8 ربیع الاول، ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہے. 11ویں امام کی شہادت، اس وقت پورا عرب ورلڈ میں جتنے شیعہ تھے سب بڑے مایوس ہو گئے. امام کی شہادت ہو گئی. سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ امام پردے میں چلا گیا. اب کوئی رہبر نہیں تھا وہاں پہ، کوئی لیڈر نہیں تھا. تو اب ہلچل مچی. پہلا جو ہمارا مرجع ویسے نکلا جو نامینیٹڈ تھا، 4 ہمارے مرجع تھے جو نامینیٹڈ امام کی طرف سے. عثمان ابن محمد، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن رو، علی ابن سمیری. یہ 4 نامینیٹڈ ہیں جسے نوابین اربعہ بھی کہتے ہیں. ان کا پیریڈ ہے 77 ایئرس کا. 77 ایئرس میں امام سے لوگ، ان سے جا کے لوگ ملتے تھے، خمس دیتے تھے، امام کو خط لکھتے تھے، امام ان سے ملتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے 77 ایئرس کا کہ اس زمانے میں جب یہ لوگ پہلا امام نے نامینیٹ کیا تو اس وقت ہمارے زمانے کے امام کا سن صرف 5 برس کا تھا، صرف 5 ایئرس کا تھے. 5 سال کے امام تھے اور امام نے اپنا ایک نائب نامینیٹ کیا. وہ 12 سال تک امام کا کام کرتا رہا. ظاہری طور پر امام پردے میں رہے، اس لیے کہ زمانے کا امام، میری ٹاپک زمانے کا امام نہیں ہے، زمانے کا امام
پہلی مرتبہ جو پبلک میں آئے، پبلک میں وہ اتنا راز تھا، امام کی ولادت ہی راز تھی، ٹوٹل راز تھی امام کی ولادت. انہیں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ امام 255 ہجری میں دنیا میں آ گیا، اور 5 سال تک امام رہا وہاں پہ 11ویں امام کے ساتھ. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارے 12ویں امام کی ولادت ہو گئی، اس لیے کہ زمانہ اتنا خراب تھا، حالات اتنے خراب تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا سوائے 11ویں امام کے، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، یا ایک غلام یا ایک کنیز، 4 آدمی کے علاوہ 5 سال تک زمانے کا امام پیدا ہو گیا، زمانے کا امام رہتا ہے 11ویں امام کے ساتھ. لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام کی ولادت ہو چکی. یہاں تک کہ ہمارے 11ویں امام کے سگے بھائی جعفر، ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ ان کا بھتیجا آ گیا. پہلی مرتبہ جو پبلک میں امام آیا وہ 8 ربیع الاول کو، جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی، ان کا تابوت تیار ہو گیا، میت تیار ہو گئی. آپ دیکھیں کہ اتنا سیکرٹ تھا، اتنا راز تھا کہ 11ویں امام کا بھائی نماز کے لیے آگے بڑھ گئے، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ 12ویں امام بھی آ گئے. اور اس وقت 12ویں امام نے آگے بڑھ کے، جو 5 سال کے تھے، اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے کھینچ کے کہا کہ چچا یہ حق میرا ہے، میں نماز پڑھوں گا. تو انہوں نے نماز کو لیڈ کیا، پلٹ کے دیکھا، پورے مسلمانوں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا، پھر امام روم میں چلے گئے، گھر میں چلے گئے، اس کے بعد پھر امام سامنے نہیں آیا، پبلک میں آیا ہی نہیں امام. تو اس زمانے میں امام نے اپنا ایک نائب بنایا تھا، وہ نائب تھا جو نامینیٹڈ تھا. یہ پیریڈ 77 ایئرز کا پیریڈ ہے. آخری جو نائب تھے وہ علی ابن سمیری تھے، جو 15 شعبان 329 ہجری 329 ہجری 15 شعبان، 2-3 چیزوں سے یہ بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے کہ امام کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، ایک تاریخ ظہور امام کی بھی ہے، اور تیسری تاریخ غیبت کبریٰ جس پیریڈ میں ہم زندگی گزار رہے. 15 شعبان 329 ہجری 329 ہجری 15 شعبان سے آج تک یہ جو پورا 1200 ایئرز کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں جنہوں نے زندگی گزار کے امام کے کام کو ظاہری طور پہ ہمارے سامنے لایا، اس میں وہ یہ پیریڈ جب شروع ہوا تو پہلا جو مرجع تھا نامینیٹڈ ہونے کے علاوہ، یہ 4 کے بعد جو پہلا مرجع تھا جس کا عجیب احسان آج بھی ہمارے اوپر ہے، اس کا نام ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی. پہلا مرجع جس کی وفات ہے 335 ہجری، 335 یا 340 ہجری میں آپ کی وفات ہے. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، یہ وہ پرسنالٹی ہے شیعت کی کہ آج 1200 ایئر سے ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 250 بکس لکھی، انہیں 250 کتابیں لکھی. جیسا اصول کافی ان کی مشہور کتاب ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اصول کافی ہے، نو، اصول کافی انگلش میں بھی آ گئی. اصول کافی 7 جلدوں میں ہے، 7 والیومز میں ہے. اصول انہوں نے 2 والیوم میں لکھے، فروع 3 والیوم میں لکھے، اور روضۃ الکافی 2 والیوم میں لکھے. انہیں ٹوٹل 7 والیومز کی یہ بک ہے اصول کافی، جس میں پورا اصول لکھا. فروع میں جتنے فروع ہے اسلام کے، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، یہ جتنی چیزیں، اس کے بارے میں 3 والیومز میں لکھا. روضۃ الکافی میں پورے جو راوی ہے، جو رائٹرز ہیں، ان کی پوری ہسٹری لکھی. یہ کتاب انہوں نے، جو ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہوئی اصول کافی، جس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تیسرے نائب حسین ابن رور کے زمانے میں اور چوتھے نائب کے زمانے میں ہوئی، اور یہ امام کے پاس بھی گئی تھی، امام نے بھی اس سے ملاقات کی اور ایک کتاب کو دیکھا. یہ ایکسٹرا آرڈینری کتاب ہے، یہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب. ہمارے پاس 3 حدیث کی کتابیں ہیں جو ابتدائی زمانے میں لکھی گئی، اور تینوں کے جو راوی تھے وہ تینوں اسی زمانے کے، پہلے یعقوب کلینی ہے، اس کے بعد شیخ صدوق ہے، اور اس کے بعد شیخ خر عاملی ہے. شیخ خر عاملی مشہد مقدس میں، اگر آپ جہاں پہ کوپنس ملتے ہیں کھانے کے نیاز کے، اسی کے پاس شیخ خر عاملی دفن ہے، جہاں اردو میں ہر روز مشہد مقدس میں جو مجلس ہوتی ہے 11 بجے، وہ انہی کے روزے میں ہوتی ہے. اور وہیں پر شیخ بہائی بھی ہے. شیخ بہائی لیکن بعد کا پیریڈ ہے. شیخ خر عاملی اور شیخ صدوق اور یعقوب کلینی، یہ 3 ایسی ہستیاں جو اوپر کے زمانے کے مجتہدین اور یہ جو مرجع گزرے، ان کی 3 کتابیں ایسی ہیں. شیخ صدوق کی ملا یازر الفقی ہے، ان کی تفسیر ہے. یہ تینوں کتابیں ایکسٹرا آرڈینری بکس. آپ کو میں اصول کافی کے بارے میں بتاتا کہ یعقوب کلینی نے اس ایک کتاب کو لکھنے کے لیے 18 ایئرز لیے، 18 سال اپنی زندگی کے لیے. کتنا ہم نے آسانی سے سنا کہ 18 سال لے لیے. آپ کو پتا ہے کہ جتنی حدیثیں، جتنے معصوم کے سینگ سے، اگر یہ کتاب نہیں ہوتی، یہ آگے بڑھ کے اسلام کو اس وقت نہیں بچاتے، یہ آگے بڑھ کے اگر کمپائل نہیں کرتے حدیثوں کو، تو آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اگر ہم بیٹھ کر علی ولی اللہ کہہ رہے یا ہم ذکر حسین کر رہے تو ہم کو معلوم کیسے ہوا؟ آپ کو پتا ہے رسول کی حدیث کیا ہے؟ رسول کی حدیث ہے کہ اگر، عجیب حدیث ہے، اگر کسی باعمل
کسی باعمل عالم کے تم نے ٹوٹا ہوا بروکن پین دیا تو اللہ تم کو وہ اجر دے گا, وہ ریوارڈ کرے گا, جیسے جنگ احد میں تم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دی. آپ سمجھ رہے بات کتنی امپورٹنٹ چیز ہے؟ آج اگر ہم عزاخانہ زہرا میں غدیر میں بیٹھے ہوئے ذکر حسین کر رہے ہیں تو ہم کو معلوم کیسے ہوا؟ ہم علی ولی اللہ کہتے تو ہم کو معلوم کیسے ہوا؟ ہم کو یہ معلوم کیسے ہوا کہ مولا کی یہ فضائل ہے؟ ہم کو یہ کیسے معلوم ہے کربلا میں یہ ظلم ہوا؟ معصومین کی زندگی ہم کو کیسے معلوم ہوئی؟ آج کا کسی عالم نے نہیں لکھی, یہ علماء تھے, یہ ہمارے مرجع تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو سرو کیا اسلام کے لیے. آپ انصاف سے بتائیے آج ہم کتنا ٹائم اسپیئر کرتے ہیں اسلام کو؟ ہم کتنا ٹائم اب شیعت کے لیے دیتے ہیں؟ ہم کو ٹائم ہی نہیں سوائے جاب بزنس کے علاوہ کوئی ٹائم ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم وقت دیتے ہی نہیں. جبکہ حکم کیا ہے کہ ہم کتنا اسپیئر کریں. ان کی بھی لائف تھی, ان کی بھی فیملی تھی, ان کے بھی بچے تھے, ان کا بھی بزنس تھا, ان کا بھی پورا فیملی تھا, خاندان تھا, لیکن انہوں نے ذمہ داری سمجھی, انہوں نے اپنی ریسپانسبلٹی سمجھی. اگر اس وقت یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے, اس وقت اگر یہ لوگ آگے بڑھ کر شیعت کے لیے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. سب سے پہلی چیز لیو لائک علی کہنا آسان ہے, لیکن ویسے زندگی گزارنے کے لیے یہ سوچو کہ جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بولنا تو بہت آسان ہے, لیو لائک علی آسان سے بولو, لیکن بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. کام کتنا کیا. اور اس یاد رکھے شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے, جو آگے بڑھتا ہے, جو فکر کرتا ہے, جو سوچتا ہے. عورت کیا کرے؟ اب ایک مثال عورت کی بھی دے دوں. مثال کی طرح آج ہی کے دور کی عورت ہے نا, بنت الہدا, سید باقر کی بہن. کون تھی یہ بی بی؟ آپ کو معلوم یہ کون تھی لیڈی تھی؟ ان کو صدام نے ایسا ڈائریکٹ گولی ماری تھی, ایسا سامنے ماری تھی. یہ عورت کی بھی فیملی تھی, ان کا بھی شوہر تھا, ان کے بھی بچے تھے, لیکن اس عورت نے عراق میں شیعت کو ایسے مضبوط کیا, جو شیعت پھیل گئی تھی, ہر طرف گھوم چلی گئی تھی. اس بی بی نے, بنت الہدا نے, جس کے اوپر صدام کا وہ ظلم, بھائی کو مارا, بھائی کو سید باقر کو مارا, اس کے بعد بنت الہدا کو بلاتا ہے سامنے. دوستو سننا آسان ہے. ینگ لیڈی, شی واز ویری ینگ, لیٹ 30s میں ہوں گی. سید باقر ہی 40 کے تھے, لیکن یہ بھائی اور بہن نے عراق میں ایسی مضبوط کیا شیعت کو کہ آج جو شیعت وہاں پر ہے مضبوط طریقے سے, بیکاز آف دیم. عورتوں کے ان کے بارے میں یہ سید بنت الہدا کے بارے میں یہ کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے روز ہفتے میں 2 سے 2,500 لیڈیز کو یہ درس دیتی تھی, مختلف جگہوں پہ جا کے, مختلف ٹائمنگز پہ جا کے. 2,500 اسٹوڈنٹ جس کے تھے, اکیلی عورت, کہ ان کو یہ بھی ہم جیسے زندگی گزار سکتی تھی, یہ بھی آرام کے ساتھ جیسے ہم زندگی گزارے ویسی گزار سکتی. فکر تھی کہ I have to do something for Islam, I have to do something for امام. غیبت امام میں شیعہ کی ذمہ داری ہے, صرف 17 رکعت نماز نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں تو نماز پڑھ رہا, میں تو روزے رکھ رہا, میں تو اپنی جاب کر رہا, میں تو بزنس کر رہا, بابا جو کچھ کر رہے تم اپنے لیے کر رہے. کل اللہ پوچھے, امام پوچھے, اور آپ جواب دیں کہ مولا میں تو پوری واجب نماز پڑھتا تھا, میں تو پورے روزے رکھتا تھا, میں نے حج کر لیا, میں نے یہ کر لیا. ارے امام پوچھے گا نہیں کہ جو کچھ تم نے کیا وہ تو اپنے لیے کیا, ہمارے لیے کیا کیا, اسلام کے لیے کیا کیا. یہ ذمہ داری نہیں ہے, یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے ہر شیعہ کی کہ آپ 24 گھنٹے میں اپنے ٹائم کو سپیئر کرنا ہے, ٹائم کو نکالنا ہے, یہ سوچنا ہے کہ کل اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہمارے پاس جواب کیا ہے. یہ بنت الہدا وہ لیڈی تھی کہ جنہوں نے عورتوں میں اسلام. اچھا یہ انہوں نے سیکھا کہاں سے؟ بنت الہدا کے بعد جذبہ آیا کیسے؟ یہ شہزادی کونین سے آیا. آپ سوچیں بی بی کی زندگی کتنی تھی؟ 18 سال, 18 ایئرس میں 9 سال کے بعد شادی کے بعد بی بی کتنے دن زندہ رہی؟ 8-9 سال. 8-9 ایئرس میں شہزادی کونین کے بارے میں یہ ایون غدیر کے بعد. ایسا نہیں کہ رسول کی وفات ہو گئی, وفات کے بعد بی بی مولا کا حق چھین لیا تو بی بی گھر میں بیٹھ گئی. نہیں بیٹھی گھر میں. آپ کو پتہ ہے 3 مہینے اس مصیبت میں لکڑی کو لے کر گھر فاطمہ جاتی تھی اپنے شوہر کے حق کے لیے. گھر میں نہیں بیٹھی بی بی,
تبلیغ کرتی رہی, عورتوں کو بلاتی تھی, عورتیں بیٹھتی تھی, بی دس دیتی تھی. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ 4000 عورتیں کوفے میں ڈفرینٹ ٹائمنگز کے اوپر, بعض روایتوں میں 3 ہے, بعض میں 2 کہ مختلف ٹائمنگز کے اوپر بی دس نے اسلام بتا رہی ہے. یہ سب نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا. اب اس کے علاوہ پھر میں بولوں اور مثال دوں کہ یہ تو بی بی نے وہاں بتایا, شہزادی زینب شب عاشور اونو محمد سے کیا بات کر رہی تھی, مشہور واقعہ ہے نا, جب امام حسین ایک خیمے میں جا رہے تھے, دیکھا کہ سامنے شہزادے اون شہزادے محمد بیٹھے ہوئے. بی بی زینب کیا بول رہی تھی ان کو مولا علی کی جناب جعفر طیار کی جنگ کے بارے میں بتا رہی ہیں, اور ان کو بتا رہی ہیں بیٹا کل کا دن تم کو قربانی دینا ہے. ارے یہ تو زینب کے بچے ہیں, ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو علی کے نواسے ہیں, ان کو بولنے کی, ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے. بی بی نے بتایا میں بچوں کے لیے نہیں تمہارے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو, ہمارے لیے میسج ہے دوست. ہم کتنے اگنور ہیں اپنے بچوں سے, ہم کتنے اگنور ہیں اسلام سے, ہم کتنی غفلت میں ہیں. ہم یہ فکر کو نکالو. میں یہ 6 دن میں ان کی زندگی اسی لیے بتا رہا کہ کم از کم ایک اویئرنس پیدا ہو ہمارے پاس, ایک تھوڑا سا موٹیویشن آئے ہمارے پاس کہ اگر ان لوگوں نے کام کیا تو وائی ناٹ وی. آج ذمہ داری نہیں ہے, آج کوئی پوچھے گا نہیں, آج کوئی ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے کیا کیا اسلام کے لیے. اگر ہم ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے, صرف ہم یہ زندگی گزار رہے ایسے جیسے ہم ایک نارمل زندگی گزار رہے, نارمل زندگی گزارنے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی عمل ہمارا قبول. اسلام کے لیے اگر تم سرو کرو گے, میں بتاؤں گا کہ ان علماء نے جو کام کیا, آپ یقین کریں امام جس کو سلام کرے یار اس کی زندگی کیا ہوگی. امام جس کو سلام کرے, امام جس کو سینے سے لگائے, امام جس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرے, امام جس کے بے اولاد کے لیے دعا کرے, امام جس کا نام رکھے, یہ ہمارے مرجع ہے. کل پرسوں جب بات آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا میں. امام نام رکھ رہا, امام کہہ رہا ہے ان کے باپ سے کہ ان کا نام یہ رکھو, ان کا نام یہ رکھو. امام اس کے خواب میں آ کے کہہ رہے تو گھبراتا کیوں ہے, ہم تیرے ساتھ ہیں. یہ ہے ہمارے علماء, یہ ہمارے مرجع کہ جنہوں نے ستون بن کر, دیوار بن کر ایک وال کی طرح کھڑے ہو گئے تھے, جو اپنی ذمہ داری. ورنہ دوستو پیریڈ ایسا گزرا, آپ سوچ سکتے کہ مولا علی کا نام 700 ایئرس یا بعض روایتوں میں 900 ایئرس, 900 سال تک جس نام کو ریز کر دیا گیا, جس کے خاندان کو ریز کر دیا گیا, آج سب سے زیادہ اس کا نام باقی ہے. کیسے باقی ہے؟ ان علماء نے کام کیا. اور یعقوب کلینی جو کتاب لکھنا شروع کی 18 سال 18 ایئرس. اچھا, اور آج تو میں صرف بریف کر رہا, کل سے ڈیٹیل میں جاؤں گا. 40 منٹ ابھی ہو گئے. آپ کو پتا ہے انہوں نے جو کام کیا, 18 ایئرس کتاب لکھی. دشمن کیا کرتے تھے پتا ہے آپ کو؟ اچھا, اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی بال پین یا کوئی پین نہیں تھا کہ آپ لکھنا شروع کر تو 100 پیجز ایک ساتھ لکھنے لگے. نہیں, ووڈن پینس ہوتے تھے, انک ہوتی تھی, ڈپ کرتے تھے, پیپر سسٹم بھی نہیں تھا. ڈپ کیا, ایک ورڈ لکھا, ڈرائی ہو گئی, پھر ڈپ کیا, پھر لکھا, پھر ڈپ کیا. کتنا ٹائم جا رہا اس میں, کتنا ٹائم جا رہا تھا. یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جن لوگوں. اچھا, اس زمانے لائٹ سسٹم نہیں, چراغ سامنے, بالکل لیمپ کی رائٹنگ میں لکھ رہے. تیسری چیز, جتنی حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا, غور سے سنیے, جتنے سیئنگز آف معصومین کو انہوں نے جمع کیا, تو انہوں نے جمع کہاں سے کیا؟ کیا ایک جگہ رکھے ہوئے تھے؟ کمپائل جو کیا ایک جگہ رکھے ہوئے تھے؟ ایک جگہ رکھے ہوئے نہیں تھے. کہاں سے لیا؟ آج مثال کے طور پہ آپ ہیوسٹن میں پتا چلا کہ ڈیلس میں جو ہے ایک آدمی کے پاس ایک حدیث ہے. ڈیلس میں رکھیے, مثال دے رہا ہوں, ڈیلس میں ایک حدیث ہے, ایک سیئنگ ہے معصومین کی, مولا علی کی سیئنگ ہے, غدیر کی سیئنگ ہے, منگندہ مولا فاض علی مولا کی سیئنگ ہے. اب یہ لائیں کہاں سے؟ یہاں سے ڈیلس جانا آج کا جانا نہیں ہے, 1 گھنٹے میں آپ 1000 میل چلے جائیں. اس زمانے میں جانے کے لیے کوئی کاروان تیار ہوتا تھا, قافلہ, چیک کرتے تھے کہ قافلہ برابر ہے یا نہیں. اس کے ساتھ جاتے کیسا؟ اونٹ پہ جائے, کیمل پہ یا ہارس پہ. کیمل کی ٹریولنگ ایک خطرناک, جانا ڈیلس مثال کے طور پہ 1 مہینہ لگا رہا. ایک حدیث, ایک سیئنگ معصوم کو لینے 1000 کلومیٹر ٹریول کر کے جا رہے, 1 مہینہ اس میں جا رہا, وہاں جا کر اس سے مل کے اس کو بول رہے بھائی وہ حدیث ہم کو دے دے. اس کے بعد چیک کر رہے کہ کون کون نیریٹرز تھے اس کے, ان کا پورا نام لے رہے, لے کے حدیث لے کے پھر 1000 میل واپس آ رہے.
کوئی اس زمانے میں سپانسرز نہیں ہوتے تھے کہ تم یہ حدیث لے کے آؤ، ہم $1000 دے رہے تم کو، جا کے آؤ اپنے پیسوں سے. آج ہم $1 خرچ نہیں کر سکتے، $1 خرچ نہیں کرتے ہم اپنی مرضی کے علاوہ. جہاں ہمارا انٹرسٹ ہے وہاں خرچ کریں گے، جہاں انٹرسٹ نہیں ہے وہاں خرچ نہیں کریں گے. میں تو ایک عام بات کر رہا، میں تو دیکھا ہوا ہوں نا کہ جہاں میرا نام ہو رہا مجھے وہاں خرچ کرنا ہے. یہاں پہ نہیں ہے ماحول، اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن پوری دنیا میں اس وقت ماحول کیا ہے کہ جہاں میرا نام ہو رہا، اگر میں یہ پروجیکٹ لے رہا، اگر میرا نام ہو رہا تو میں کروں گا، اگر میرا نام نہیں ہو رہا تو نہیں کروں گا. یہ تو ہمارا ہر چیز میں پرسنل انٹرسٹ. بابا اسلام میں کیا انٹرسٹ لگا رہے؟ اگر پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ اسلام کو صرف کرنا چاہتے تو پھر اجر انہی سے لو، اللہ سے نہ لو. اتنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر میرا انٹرسٹ، کوئی کام کرو اس کے لیے کرو. ایک قدم بھی تم آگے بڑھو، ایک قدم آگے بڑھو تو اس کے لیے بڑھو، اپنے لیے نہیں کہ میرا نام ہو جائے. نام کی بھیک لوگوں سے کیا مانگ رہے ہو؟ میں کیا بول رہا آپ کو، ان سے لوگوں سے کیا مانگ رہے؟ عزت کی بھیک مانگ رہے ہیں ان سے؟ عزت کی بھیک اس سے مانگو، وہ عزت دے گا تو یہاں بھی دے گا، وہاں بھی عزت دے گا. ادروائز تو ایک حدیث لینے 1000 کلومیٹر جا رہے، ٹائم کو اسپیئر کر رہے، پیسہ خرچ کر رہے، لے کے آ رہے، سرچ کر رہے کہ برابر ہے نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کتنی حدیثیں لکھی انہوں نے 7 کتابوں میں؟ وہ پورا اصول کافی کے 2، فروع کے 3، روضۃ الکافی کے 3، 2، 7 جو ان کے پاس حدیث وہ ہے. ایک کتاب ہے 7 والیومز میں ہے. آپ کو پتا ہے 7 والیومز میں حدیثیں کتنی ہیں؟ 16,199. کتنی آسانی سے ہم نے سن لیا نہیں. 16,000 کو ان کو 16,000 کلومیٹر جانا پڑا. آج کی ٹریولنگ نہیں گئی، آج کی ٹریولنگ نہیں، اس زمانے کی ٹریولنگ. ٹائم 18 ایئرس. آپ کا ہوتا کیا تھا؟ کتاب لکھی، دشمن حاکم کو پتا چل گیا کہ اس وقت جو رولرز ہے سب دشمن اہل بیت تھے. بلایا، اچھا اس نے کتاب لکھی. کتاب لے کر آگ روشن کرتے تھے، سامنے ڈال دیا. 18 ایئرس کا ریسرچ ختم ہو گیا. اس طرح کئی کتابیں گئیں، آپ کا لٹریچر تباہ ہوا. آپ سوچیں اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جو کاپی نہیں ہے اس کے پاس. اس زمانے میں فوٹو کاپی سسٹم نہیں تھا، کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے سامنے پورا ریسرچ ورک لیتے، پانی میں ڈال دیتے. اب وہ چیخے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کنڈم ہے، ورنہ اس کی گردن کٹ جائے. اور سب سے زیادہ جو ہمارا نقصان ہوا نا شیعہ علماء کا، ہمارا لٹریچر جلایا گیا. اس کے بعد بھی میں کہہ رہا ذمہ داری سے کہ سب سے زیادہ ہمارا لٹریچر جلایا گیا، سب سے زیادہ ہمارے لٹریچر کو پانی کے حوالے کیا گیا. لیکن اس کے باوجود میں ذمہ داری سے کہہ رہا کہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. سب سے بڑا ذمہ دار ہوں اس کا، سب سے زیادہ آپ کے پاس ہے، کسی مذہب میں نہیں. آپ کو پتا ہے ایک کتاب 16,199 سینگز آف معصومین ہے، حدیثیں ایک کتاب میں، اصول میں. مسلمانوں کی سائز 6 کتابیں، صحیح بخاری بڑی کتاب. آپ ان کو دیکھیں، ان کا جو پیریڈ ہے، ان کے پیریڈ میں کوئی ظلم کرنے والا ان پہ نہیں تھا. کوئی ان کو نہیں بولتا تھا اگر تم لکھو گے حدیث تو ہم تم کو مار دیں گے. ان کو تو لکھوایا جا رہا تھا، گورنمنٹ ان کی سپورٹ کر رہی تھی، حکومت ان کے ساتھ تھی، ہمارے تو خلاف تھی. تو ان کے تمام علماء نے، جو ان کی سائز 6 کتاب ہے اس میں 8,500 حدیثیں ہیں. پورے علماء مل کے 8,500 سینگز کو جمع کیا. ہمارا ایک ہی عالم ایک کتاب میں 16,000 حدیثوں کو جمع کرتا. آپ سمجھ رہے یہ بات؟ یہ محنت دیکھ رہے. اس کے بعد آپ کی شیعت آپ تک آئی. اس کے بعد آج ہم بڑے آسانی کے ساتھ غدیر میں عزاداری کر رہے ہیں. یہ کسی کا حصہ ہے، کسی کا سیکریفائز ہے. جو ڈائلائک حسین ہے وہ یہ لوگ ہیں کہ اپنی زندگی کو تلوار کی دھار پر رکھ کے زندگی گزار رہا تھا. اور افسوس کے ساتھ میں کہتا، اتنا کنٹریبیوشن کرنے کے بعد، اتنا کام کرنے کے بعد، امام جس کو ریگارڈ کرے لیکن چاہنے والے ریگارڈ نہیں کرتے. میں بڑے افسوس ہے کہ ہم کیا اپنی نماز شب میں اللہم اغفر یعقوب کلینی کہتے ہیں؟ کتنی افسوس. لوگ، میں یہ نہیں کہتا لوگ کہتے ہوں گے، لیکن میں ایک جنرل میسج دے رہا. ہم کتنا یاد کرتے ہیں ان کو. ہم کہتے ہیں ارے جس کی تخلید میں زندگی گزار کے آغائے خوئی، کیا اللہم اغفر آغائے خوئی کہتے ہو؟
بابا میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، یوتھ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، کہ یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. اسلام میں احسان کا بدلہ. اور شیعہ جو ہوگا نا وہ کبھی احسان فراموش نہیں ہوگا، نیور. تو سب سے میرا مقصد ہی یہ تھا کہ ان 6 دنوں میں تاریخ مرجعیت پورے مرجعوں کی میں بریف بتا سکتا، ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. آج خالی تھوڑا سا آگے بڑھا تو 1 گھنٹہ اسی میں نکل گیا. ابھی کتنے ہیں ان کے بعد؟ حسین بابی خمی ہے، اس کے بعد شیخ صدوق ہے، پھر شیخ مفید ہے، پھر سید رضی سید مرتضی ہے، پھر پورا خاندان ہلی ہے، پھر خاندان مجلسی ہے، بشیر نجفی ہے، اور ایک سلسلہ ہے. اگر آپ نیچے تک آئیں، ابو الحسن اصفہانی سے، آغا خوئی سے، خاندان حکیم سے لے کے آغا عراقی اور آغا خمینی تک آئیں، اور اوپر کا حصہ شیخ عملی شیخ بہائی کو لے لیں، اور اتنا جو ہمارے علماء گزرے، یہ شیخ مرتضی انصاری، شیخ عباس قمی، ایسی پرسنالٹیز ہے دوستو کہ جن کا احسان، جن کا لٹرلی احسان ہماری گردنوں کے اوپر ہے. اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو نہ آج کوئی شیعہ ہوتا، نہ امام کا کوئی نام لینے والا ہوتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ان تمام مرجعوں کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آج تو میں نے صرف بریف بتایا، کل ان کی آنکھوں کھلنے کی اور بتاؤں گا، اس کو حسین بابی قمی اور شیخ صدوق تک جاؤں گا انشاءاللہ، پرسوں شیخ مفید اور سید رضی سید مرتضی، کہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن کیا تھا. خالی سننا ایک نہج البلاغہ خالی نہج البلاغہ نہیں ہے، ان کی کئی کتابیں. نہج البلاغہ کا حصہ کیا ہے، کیسا انہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، وہ بتاؤں گا. اس کے بعد علامہ ہلی، خاندان ہلی کا جو امپورٹنٹ واقعات ہے وہ نہیں بتاؤں گا. ان کے بیچوں میں چاروں شہید کا بھی ذکر آئے گا. شہید اول ہے، شہید ثانی ہے، ثالث اور رابع، 3rd and 4th انڈیا میں ہے. شہید ثالث آگرہ میں، شہید رابع دہلی میں. لیکن پہلے جو دو شہید ہے، شہید اول، شہید ثانی، جن کا ایسا کنٹریبیوشن ہے شیعت کے لیے کہ آج 800 سال سے پورے ان کی کتابیں، آج تک کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک ان کی کتابیں نہیں پڑھا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ان کا احسان ہے بابا، احسان ہے، اور ایسا احسان ہے کہ ہماری گردنوں میں ان کا احسان ہے. اور پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ سنیں گے کہ امام ان کو کیسے وہاں ریگارڈ کر رہا مرنے کے بعد. شہید اول کا واقعہ ہے، شہید ثانی کا واقعہ ہے کہ 13 معصومین کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ سوچیں، مطلب ایک ڈریم ہے نا ہمارا کہ ہم کسی امام کو دیکھ لیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اماموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جسے امام ایسا ملتا ہے. آج آپ، میرا مقصد کیا ہے کہ ہمارے یوتھ میں تھوڑی سی ایک اویئرنیس آئے کہ تھوڑا سا ٹائم اسپیئر کرو. مقصد یہ ہے ٹائم اسپیئر کرو، ٹائم اسپیئر کر کے اسلام کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنا ٹائم نکال کے کام کر رہے ہیں. تو آپ یقین کریں، اگر آپ ریئل یہ چاہتے کہ آپ کو اسلام میں کچھ حاصل ہو، آپ یہ چاہتے آپ کے گھر میں سکون ہو، اگر آپ یہ چاہتے آپ کے ذہن میں سٹریس ختم ہو جائے، ایک ٹوٹل پیس آ جائے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کتنا انسان اگر 5 منٹ تم اسپیئر کرو گے نا، 24 گھنٹے میں، 24 آورز میں 5 منٹ تم اسلام کے لیے اسپیئر کرو گے، تو تم یقین کرو وہ سٹریس ختم ہوگا. جو ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل آپ کے ملک میں کیا ہے؟ سٹریس ہے، کہ ان بندے کو سکون ہی نہیں ہے. اور اگر سکون مل جائے تو یہ $1 ملین سے بہتر ہے. پیسہ نہیں ہے، پیسہ سکون نہیں ہے. وہ فائدہ کیا اس پیسے سے کہ لاکھوں ڈالر پڑا ہوا ہے اور رات میں نیند نہیں آ رہی بغیر پل کھائے. آپ بولیں گے یہ تو عادت ہے، یہاں پہ عادت نہیں ہے. اگر وہی آپ کو بغیر پل کھائے بہترین آپ سو جائیں، وہ بہتر ہے یا پیسہ بہتر ہے؟ بیماریاں بہتر ہے. صبح اٹھ رہے ایک چکر ہے مشین کی طرح. میں بھی 14-15 سال سے دیکھ رہا بھائی، یہاں کی پوری زندگی، پورا امریکہ کی نئی زندگی، ہر شہر کی ایک نئی زندگی. لیکن وہ فائدہ ہے، یہ سکون فائدہ ہے. اور آپ کو پتا ہے سکون صرف یہاں نہیں، ایٹرنل سکون جس کو بول دیں گے نا، ہمیشہ کا، وہ اس میں ملے گا آپ کو. اف یو ڈو سم تھنگ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. پورے مجلس، آخری مجلس میں بتاؤں گا کہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرو. عورت مرد، لڑکی لڑکا، سب چینج آنا بابا، چینج آنا. ابھی 2012 کا جو محرم گزارا نا، 2011 کا محرم کی طرح مت کرو. یقین کریں، اگر ویسی محرم کرنا چاہ رہے جیسے 2011 میں کرے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ محرم آ رہا، ہر سال آ رہا، ہر سال چلا جا رہا. ہم جیسے کل تھے آج بھی ویسی ہے، اور جو آج ہے کل بھی ویسی رہیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں، 29 ذیلحجہ کو جیسے تھے، اگر 8 ربیع الاول کو بھی ویسی ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ نہیں. 24 گھنٹے یا حسین یا حسین یا علی یا علی نام لے رہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا اس سے،
کچھ مل رہا نہیں اس سے, کوئی چینج نہیں آ رہا اس سے. میں نے صرف بولا ہے آج, اس کی ڈیٹیل میں کل جاؤں گا. ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. بس میرا ٹائم ہو گیا, 55 منٹ ہو گئے. مولا سلامت رکھے, مولا خوش رکھے انشاءاللہ. دیکھیے ہم آپ نے ایک بات غور کی کہ آمین میں بھی کتنا تکلف ہے نہیں ہمارے پاس. یو ڈونٹ نو آمین کیا چیز ہے. ایک آمین کسی کی نا سب کی ڈیسٹینی کو بدل دے, تقدیر بدل دے. ایک آمین کیا جا رہا, لیکن آمین ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان کبھی بولنے نہیں دیتا. گردن کو آ کے سب پکڑ لیتا, بابا کہاں بول رہے ہو آمین. یقین کریں آپ بولیں گے کہ یہاں تھوڑی آتا شیطان, یہاں کیسا آئے گا امام بارگاہ میں. آف کورس آتا. حکم ہے کہ پناہ مانگو خانہ کعبہ میں, نجف اشرف مولا کے روزے میں, اللہ زیارت نصیب ہو. جب مولا کے روزے میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو کیا بول کے پڑھتا ہے؟ سیدھا اللہ اکبر بول کے نیت کرتا ہے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتا ہے؟ خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھا, کعبہ سامنے, اللہ کا گھر ہے اندر, تو اعوذ باللہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کے شیطان سے پناہ کیوں مانگ رہے؟ شیطان سے پناہ ہم کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ شیطان وہاں پہ بھی آ سکتا. منبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں میں, یا مجھے شیطان سے پناہ مانگنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. آپ یہ وہ دشمن ہے تمہارا کہ جو تمہاری رگوں میں گھس جائے گا, پورے نروز کے اندر, بلڈ کے ساتھ اندر آ جائے گا, اور اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ تم کو گمراہ کرے گا. یہی تو انسان کا امتحان ہے. منبر رسول پہ بیٹھ کے شیطان سے پناہ مانگ رہے, خانہ کعبہ میں نماز پڑھے شیطان سے پناہ مانگ رہے, کربلا محلہ میں نماز پڑھے حرم پہ شیطان سے پناہ مانگ رہے. کیوں مانگ رہے؟ کیا وہاں شیطان آئے گا؟ آف کورس آئے گا. آ کے آپ کو گمراہ کرے گا, کچھ نہیں کرے گا. یہ آمین کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک آمین اگر قبول ہو جائے, حکم ہے کہ جب تم دعا مانگو, معصوم بچہ جیسا بچہ ہے, وہ بچہ اگر ہاتھ اٹھا دے, ایسا بچہ ہاتھ اٹھا دے اور آپ کے لیے صرف آمین کہے, آپ پیچھے سے کہیں پروردگار جب پرابلمز میں آؤ نا, جب دعائیں قبول نہ ہو, مصیبتوں میں گر جاؤ, ہر طرف اندھیرا ہو, پریشانیوں میں گر جاؤ اور تمہاری دعا کبھی قبول نہ ہو, تو حکم کیا ہے؟ بچوں کو لے کے سامنے آ جاؤ. معصوم بچہ اگر زیر سما ہاتھ اٹھا دے, اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا. آمین وہ ہے, ایک آمین. اب ہم کو بولنے نہیں دیتا شیطان. یہ سب دعا کی قبولیت آمین کے اوپر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نبی یونس کا پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا میں, نبی کی بتائی ہوئی دعا پوری نہیں ہوئی, یہ آمین نے ان کو بدل دیا زندگی کو, اپنے گناہوں کا ایڈمٹ کرنے. تو آمین میں کبھی تکلف نہیں کرنا. پتہ نہیں ایک کا آمین آپ کو لگ جائے تو آپ کی زندگی بدل جائے, پورے بلز آپ کے پے ہو جائیں. جو سب سے بڑی دعا ہے آج کل, پورا مارگیج کلیئر ہو جائے, یہی سب سے بڑی دعا ہے نا امریکہ میں. اور کیا دعا دو؟ دیکھ رہے آپ, پیسے کا معاملہ ہے تو آمین ہی آمین ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. امریکہ میں ہر جگہ یہی دعا کراتا, اللہ ان کے سب کے جو ہے بلز پہلے نکل جائے. اس لیے کہ ایک ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی میل چیک کرتے تو بڑے تکلیف کے ساتھ لوگ جا کے میل لیتے ہیں, میل باکس, پتہ نہیں کتنے چیکس لکھنا پڑے. یہ ایک ہی ملک ہے. دوسری جگہ لیٹرس لیتے ہوئے خوش ہوتے ہیں لوگ, لیکن یہاں پہ میل لیتے ہوئے یار پتہ نہیں کہاں کون سے آ گیا, اب دینا ہی دینا ہے. اس لیے کہ یہاں پہ ایک چیز کا بڑا اچھا ہے, کوئی کیسا بھی رہا انڈیا پاکستان میں, یہاں آنے کے بعد ایک چیز ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی خراب نہیں ہونا چاہیے. بالکل کریڈٹ بالکل صحیح رہنا, دنیا میں رہے, اللہ کے سامنے کیسا بھی رہے, امام کے سامنے کی فکر نہیں ہے, یہاں کی فکر ہے ہم کو. انشاءاللہ یہ 5 دن میں وہ صحیح ہونا ہم کو. آپ کا جو کریڈٹ لائن ہے نا وہاں کی صحیح ہونا. اگر وہاں کی صحیح ہوگی تو یہاں کی خود بخود صحیح ہو جائے گی. سب سے پہلے وہاں کی صحیح کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے ان علماء کی زندگی کو دیکھنا. بس انشاءاللہ کل پھر 9 بجے کربلا, یہ ہمارے پیغام ہے ہمارا. جی کربلا ہی ایک عجیب پیغام ہے دوستو, کہ وہ ایک دن کی جنگ نہیں ہے, ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے, بلکہ قیامت تک کی جنگ ہے. ہر پہلو پہ میرا مولا نے اس کو کلیئر کیا کہ ایک عالم بھی وہاں پہ بھی مر جاتا, وہاں پہ بھی فقیہ تھا. کربلا میں فقیہ تھا. امام اگر کسی کو فقیہ کہتے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہستی تھی. حسین ابن علی کسی کو گئی, حبیب ابن مزار کو حسین نے فقیہ کہا, خط لکھ کے بھیجا کہ یہ فقیہ ہے. یہ حبیب کوفے میں تھے, امام حسین مدینے میں تھے. لوگ حبیب کو دیکھ کر عمل کرتے تھے, حبیب ان کو مسئلے بتاتے تھے. اس دور کا اس بستی کا مرجع حبیب تھا
کہ حسین ابن علی کہہ رہا ہے کہ فقیہ ہے، یہ ماہر ہے. تو آپ نے دیکھا کربلا کیا ہے، ہر پہلو کو میرے مولا نے چیک کیا، ہر پہلو کو میرے مولا نے کیا. لیکن وہ عجیب جنگ تھی کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا. ایسا گھر اجڑا کہ پھر اب فاطمہ کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. یہ ایام جو ہے نا، یہ شہادت کے بعد کے ایام ہے. حسین کا 10واں گزر گیا، 20 محرم گزری، لیکن بہن تھی، بہن راستے میں تھی. اولاد موجود ہے، اولاد ماتم کرنا چاہتی، لیکن کوئی بچہ ماتم نہیں کر سکا. حالات یہ ہوئے کہ دوستو کہ جب کربلا سے قافلہ چلا تو بیویوں کا یہ عالم کہ ایک کے بعد ایک بیوی بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہوتی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ جب اونٹ پہ جب کوئی سوار ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے اس کو سہارا دینا لازم ہے. کوئی اکیلے ایسا سوار نہیں ہو سکتا اونٹ کے اوپر. جب 11 محرم کو ایک ایک اونٹ لایا گیا تو سیدانیوں کو، بیویوں کو جناب زینب نے سوار کیا، ایک ایک بیوی کو سوار کیا. آخر میں چوتھے امام اور فضہ بچ گئے تھے. تو اس وقت چوتھے امام نے کہا کہ پھپھی اماں میں آپ کو سوار کروں، تو کہا نہیں بیٹا تم کو بھی میں سوار کروں گا. بیوی نے چوتھے امام کو بھی سوار کیا. فضہ ہے اور زینب ہے. عزیزو جب فضہ آگے بڑھ کے سوار کرنا چاہتی ہیں، لیکن بیوی نے کہا نہیں تمہیں بھی میں ہی سوار کروں گی. جب سب کو سوار کر دی تو یہ زندگی کے پہلا موقع تھا کہ زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، ورنہ کبھی عباس آگے بڑھتے، کبھی علی اکبر، کبھی حسن اور حسین رہتے. آج یہ پہلا موقع ہے کہ سیدانی کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. عزیزو یہ وہ مصیبت کا لمحہ تھا کہ بیوی کا دل پھٹ گیا. نہر کا رخ کر کے کہا عباس مدینے سے چلتے وقت پردے کا اہتمام کیا تھا، آج تیری بہن کا سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے. عزیزو بیوی کیسے سوار ہوئی بیوی جانتی یا بیوی کا خدا جانتا. سوار ہو کے جب یہ قافلہ چلا، آپ کو پتا ہے کہ شام میں غریباں سے لے کے کوفہ پہنچے تک 3 دن یا 4 دن بیوی گزری شہادت حسین کے بعد. لیکن 3-4 دن میں سیدانی کا یہ عالم ہو گیا کہ گھر کی کنیزوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا. آپ سوچیں کہ 3 دن میں بیوی کا کیا حال ہوا. جیسے امام حسین کے بارے میں یہ ہے کہ جب مظلوم کربلا کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا تھا اور پہلی مرتبہ یزید نے جب حسین کے سر کو دیکھا تو ایک جملہ کہا تھا کہ اے حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے، تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے. تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو حسین کا یہ حال نہیں تھا، روز عاشور تک حسین کا یہ حال نہیں تھا، لیکن جب علی اکبر نے ان کو آواز دی تو جوان بیٹے کے غم نے حسین کو ضعیف کر دیا. اسی طرح بی بی زینب کو حسین کے غم نے ضعیف کر دیا کہ 3 دن کے اندر جب یہ قافلہ جا رہا تھا ایک ایسے مقام پہ رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی. بس میں اسی پہ مجلس کو تمام کروں، پرسہ دے کر اٹھے. جب اس کنیز کے پاس لوگوں نے جا کے کہا، عورتوں نے کہا کہ چلو کچھ قیدیاں ہیں تماشا کریں گے، تو اس نے کہا نہیں میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میری شہزادی نے منع کیا ہے کہ کسی قیدی کا تماشا نہیں کرنا. عورتوں نے کہا نہیں بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سنا، بی بی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آئے. آئی اتر کے عجیب قافلے کو دیکھا کہ نیزوں پہ چند سر ہیں، اونٹ پہ چند بیبیاں ہیں. ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے، پیاسی ہے لیکن سوال آپ نہیں کرتی. یہ فاطمہ کی کنیز تھی، گھر گئی پانی لے کر آئی اور لا کر دے کے کہا سکینہ سے کہ بی بی میں نے سنا ہے، بی بی اپنی شہزادی سے، کہ اللہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا، یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا. تم قیدی بھی ہو، تم یتیم بھی ہو، تم میرے لیے دعا کرو. عزیزو زینب نے کہا سکینہ پوچھو اس کی دعا کیا ہے. سکینہ نے کہا یہ بتا تیری دعا کیا ہے. تو کہا کہ دعا یہ کرو جیسے اللہ نے تمہیں یتیم کیا ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا خدا کرے اس کے بچے یتیم نہ ہو. دوسری دعا پوچھی تو کہا مدینہ جلد سے جلد پہنچائے. مدینے کا نام سنا، زینب نے سر اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی. پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے. تو کہا اگر اپنی بیوی سے ملے گی پہچان لے گی. تو بڑے یقین کے ساتھ اس نے
کہا کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے. بس عزیزو چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا، میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس و علی اکبر ہے. ام حبیبہ گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، میرا بھائی مار ڈالا گیا. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار ہمارے تمام علماء اور مرجعوں کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما. بی بی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار بی بی سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو مخروض ہے تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام کے راستوں کو کھول دے انشاءاللہ. پروردگار جنت البقیع اور جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. دعائے صحت ہے سید ارشد صاحب کے لیے. پروردگار بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ سید ارشد صاحب کو اور جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں ان سب کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ مرحوم سید احمد جعفری ابن مرحوم امیر احمد جعفری، مرحوم ڈاکٹر ظہیر الحسن زیدی ابن محمد احمد زیدی، مرحومہ مومنہ بیگم جعفری بنتے ڈاکٹر باقر حسین رضوی، مرحومہ پروین فاطمہ عسکری بنتے ڈاکٹر باقر حسین رضوی، سسٹر رقیہ، بردر ساجد علی چودھری، اور کل مومنین اور مومنات بالخصوص ہمارے چاروں نائب اور یعقوب کلینی کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.